خواتین تو زیادہ اس لیے بھی بات نہیں کرتی کہ ان کو لیبل کر دیا جاتا ہے. ان میرڈ بچیاں اس کے اوپر بات نہیں کرتی, اور جو ہے وہ اپنے ایشوز بتانا نہیں چاہتی کہ ان کو کل کو لیبل کر دیا جائے گا, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایک تو بلنگ بہت زیادہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ لیبل بڑی جلدی کر دیا جاتا ہے, ججمنٹل لوگ ہوتے ہیں. گاؤں کی جو خواتین ہیں انہیں زیادہ سپورٹ حاصل ہے ایز کمپیئر ٹو جو آپ نے میری اوپینین کی بات کی ہے, جی تو جی میں نے جو کیونکہ میری تو روٹس وہاں پہ جی ہیں, تو زندگی ساری گزرتی ہے, اب بھی جاتے ہیں, تو میں نے دیکھا نہیں ہے اپنی زندگی میں کہ گاؤں کے مرد سپورٹیو نہیں ہیں یا گاؤں کی عورت کا بڑا استحصال ہو رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں ایجوکیشن کے جو معاملات ہیں وہ تو ہیں کہ آبویسلی ان کی ایکسیس نہیں ہے ٹورڈز ایجوکیشن, وہ ان کو پڑھائی کو اتنا زیادہ انکریج نہیں کیا جاتا, یہ بات تو ہے. لیکن مینٹل ہیلتھ ایشوز میری اوپینین میں یا میری آبزرویشن میں اتنے نہیں آئے ایز کمپیئر ٹو اربن ایریاز. اگر ہم گاؤں کی بات کریں تو وہاں پہ جو خواتین کی وراثت ہے ہوں. اس سے انہیں محروم رکھا جاتا ہے, اینڈ دیٹ آبویسلی وہ ایک جی اور پھر اس میں آپ کاروکاری ہے, پھر فٹا جی سٹا ہے, اس طرح دیگر مختلف صوبوں میں اس طرح کی رسومات ہیں, تو یہ ڈیفینیٹلی ایک چیز ہے. تو بہرحال صحیح جو خاص طور پہ جو کم پڑھے لکھے علاقہ ہیں, جی جی جو رورل ایریاز ہیں, ان میں یہ چیز زیادہ پریویلنٹ ہے. جی اگر ہم خواتین کے علاوہ دیگر جو معاشرے کے ولنریبل انڈیویجولز ہیں جس میں خاص طور پہ پیپل ود اسپیشل ابیلٹیز ہیں جی یا اس طرح اور ولنریبل لوگ ہیں, ان کی جو مینٹل ہیلتھ ایشوز کے بارے میں اگر ہم بات کرنا چاہیں تو انہیں کون کون سے ایسے میجر ایشوز جو ہیں وہ فیس کرنا پڑتے ہیں. آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ظاہر ہے آپ ایک اکیڈیمیا سے بھی بلانگ کرتی ہیں, جی تو ہمارے اکیڈیمیا کا اس میں کیا رول ہے؟ ابھی تک کمیونٹی انوالومنٹ ہے جی وہ ان ایشوز کو این جی اوز کے ساتھ مل کے, کیا آپ ہوں. کو لگتا ہے کہ ان کا بھی ایک بڑا میجر رول ہو سکتا ہے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے میں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی اور نہ ہی ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں, تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ویری ویری امپورٹنٹ, اور این جی اوز تو زیادہ ایکٹیولی کام کرتی ہیں. ہم مینٹل ہیلتھ ایجوکیشن کو کس طرح سے اپنے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے جو اویئرنیس ہے اس کو کس طرح سے ہم اپنے ایجوکیشن کا جو پارٹ وہ بنا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین, ریپبلک پالیسی کے ایک نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں گزشتہ کافی سالوں سے معاشی بحران بھی ہے, اسی طرح سیاسی عدم استحکام کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس تمام صورتحال کا جو عام لوگ ہیں ان کی ذہنی صحت پہ کس طرح سے اثر پڑتا ہے, اس پہ اب گزشتہ کچھ برسوں میں اگرچہ بات ہونا شروع ہو تو گئی ہے, بٹ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو خواتین ہیں جو پاکستان کی آبادی کی تقریباً نصف حصہ کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں, ان کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں اس طرح سے بات ابھی بھی ہمارے میڈیا میں ہمیں بہت زیادہ ڈسکورس نظر نہیں آتا. تو آج ہم اسی انتہائی اہم موضوع پہ بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ابتسام ٹھاکر صاحبہ. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں, اور آپ ایک سائیکالوجی ایکسپرٹ ہیں. تو میڈم آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. تھینک یو. اچھا میڈم, سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں جو خواتین ہیں, کیونکہ میں خود بھی ڈیٹا ریسرچ کر رہا تھا اس پروگرام کے لیے, تو میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی کوہیرنٹ سیٹ آف ڈیٹا اس طرح سے اویلیبل ہے ہی نہیں پاکستان میں مینٹل ہیلتھ ان جنرل اینڈ اسپیشلی ود رسپیکٹ ٹو اٹس امپیکٹ آن جو ہماری ویمن ہیں. تو اوور آل آپ اس پورے ایشو کو اگر ایک بریفلی ہمارے آڈینس کے سامنے بتا سکیں. اصل میں مینٹل ہیلتھ ایشوز جو عورت کے اس سوسائٹی میں آپ کو نظر آئیں گے, وہ زیادہ تر اس لیے نظر آئیں گے کہ ایک تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو رول اسائن کرنا چاہیے تھا ایک خاتون کو, وہ ایز سچ وہ اس کو نہیں مل رہا, نمبر ون. اب دیکھیں جو ایشوز ہیں ان میں جینڈر انیکویلٹی ہے, اس میں ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہے, ایون اب تو سوشل ایکسپیکٹیشنز بھی ایک ایشو ہے جو خاتون سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. یہ چیز بھی ان کو اب اس ڈیجیٹل دور میں یہ چیز بھی ان کو بہت زیادہ ٹینشن دیتی ہے اور مینٹل ایشوز کریٹ کرتی ہے. جو فائنینشیل ان کی ایک ڈپینڈنسی ہے, یہ بھی بہت ساری چیزیں کاز کرتی ہیں. تو اب تو یہ ہے کہ بہت سارے ایسی چیزیں اب مینٹل ایشوز کاز کر رہی ہیں جو پہلے نہیں کر رہی تھیں. تو رول کی ایک تو سب سے پہلے بہت بڑی کنفیوژن ہے. اچھا میم, اس میں یہ جو مین 3-4 ریزنز آپ نے بتائیں جس میں فائنینشیل ڈپینڈنس ہے, پھر ایک سوشل ایکسپیکٹیشن ہے, اس کے علاوہ ایجوکیشن کے مسائل ہیں, اگر ان کو ون بائی ون آپ بتا سکیں کہ کس طرح سے پرٹیکولرلی یہ جو خواتین کی مینٹل ہیلتھ ہے اس کو ان کا اثر اب انداز دیکھیں سوشل ایکسپیکٹیشنز کو لے لیں, جی جنرل میں بات کر رہی ہوں. سوشل ایکسپیکٹیشنز میں ایک رول ہے, ایک پورٹری کی گئی ہے ایک پکچر کی, جو خاتون جو ہے پاکستان کے اندر ایسی ہونی چاہیے.
پیپل آر ججمنٹل اباؤٹ وومین. اگر آپ ایک خاص اپنی مرضی کا ایون ڈریس پہن کے، ایون دیٹ از ماڈسٹ ڈریس، پھر بھی لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کی بھی، اس طرح کی چیزیں میں نے دیکھی ہیں، میری آبزرویشن میں آئی ہیں کہ اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کہ وہ مینٹل ایشوز ایون بازار میں، سوسائٹی میں وہ کاز کر دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ججمنٹل سوسائٹی بہت زیادہ ہے. چلے فائنینشیل جو ڈپینڈنسی ہے وہ تو آپ کی ہے ہی ہے، وہ بھی ذات خود بہت ساری چیزیں کاز کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ون سائز فٹس آل اپروچ ٹھیک نہیں ہے. وہ تو ظاہر ہے پرسن ٹو پرسن یہ چیز ویری کرتی ہے کہ کہاں پہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اب جینڈر ان ایکویلٹی جو ہے، اگر آپ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کا ایک بڑا کرول فیس ہے، وہ فیس نہیں ہے جو بہت پڑھا لکھا ہے، یا وہ بھی فیس نہیں ہے جو بالکل ان پڑھ ہے مرد، وہ نہیں ہے. ان کو میری آبزرویشن میں جو چیز آئی ہے، دے آر مطلب دے آر اوکے، وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. وہ جس کی تعلیم بالکل نہیں ہے، وہ بھی ہی ہیز سم ویلیوز، جس کی ہے وہ تو ہے ہی. لیکن جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ جس طرح سے عورت کو ٹریٹ کرتا ہے، جو ریسرچ ثابت کرتی ہے، دیٹ از ویری ویری وہ بہت ایک چیز ایون مسائل کاز کا کرتا خواتین کے ہے. لیے. جی اچھا میم، آپ نے چونکہ فورن جی ایجوکیشن بھی حاصل کی، اور پھر پاکستان میں اب آپ کو ایک کافی عرصہ ہو گیا ہے پڑھاتے ہوئے بھی، جی اور آپ خود ماشاء اللہ خاتون ہیں، این انڈیپینڈنٹ ویمن. جی تو آپ کا اپنا ایکسپیرینس اوور آل اگر آپ بتائیں کہ کس طرح سے جو شہروں میں جو رہنے والی خواتین ہیں، اور پھر جو رورل ایریاز میں، ان میں ویمن جو ایشوز ہیں، مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں اسپیشلی، وہ کس طرح سے چینج ہوتے ہیں، ڈیفر کرتے ہیں، ان کی جو ایکسٹینٹ ہے. میں سمجھتی ہوں، چونکہ میں خود جو میرا بیک گراؤنڈ ہے وہ آئی بلانگ ٹو اے ذمہ دار فیملی، اور بہت زیادہ دیسی ماحول کو میں بڑا انڈرسٹینڈ کرتی ہوں. تو مینٹل ہیلتھ ایشوز وہاں پہ جو گاؤں کی عورت ہے نا، شی از ویری کلیئر. اس کو پتہ ہے کیا میں نے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اینڈ وہ زیادہ آؤٹ اسپوکن بھی ہے. وہ آپ کو دیکھیں گے، اور وہاں کے جو مرد ہیں جو میں نے دیکھا ہے اپنی لائف میں، وہ زیادہ سپورٹیو ہے. یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ گاؤں کی عورتیں پتہ نہیں کتنا، ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ میں نے جو سپورٹ سسٹم دیکھا ہے، یا وہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو بہت ساری چیزیں یہاں پہ ایشو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے. جو میری آبزرویشن کی اگر آپ بات پوچھتے ہیں، ہوتے ہوں گے اویئرنیس، لیکن چونکہ میں نے تو ایک پڑھی لکھی فیملی میں آنکھ کھولی ہے، تو ہمارے تو میں نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کا وائلنس یا اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن سم ہو پھر بھی ہوتی ہیں. لیکن میں نے گاؤں کا جو مرد ہے اس کو زیادہ مائلڈ دیکھا ہے ایز کمپیئر ٹو جو شہر کا ہے. اب شہر میں آپ آ جائیں، شہر کے جو مینٹل ایشوز ہیں وہاں پہ کیا، اب گاؤں میں جو ہے وہ بیٹھک بھی ہوتی ہے، میاں بیوی بیٹھتے بھی ہیں. اس کے علاوہ باہر بیٹھک ہوتی ہیں، آپس میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بات کر کے ختم بھی ہو جاتی ہے. جیسے میں نے پہلے اپنے حصے میں کہا ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. بالکل. اب شہر میں ہزاروں چیزیں ہیں ایسی جو آپ کو مینٹل النس کاز کرتی ہیں. آپ کا کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے لوگوں سے، آپ کتنے پیسے کما رہے ہیں، آپ نے کون سا برانڈ پہننا ہے، آپ نے کہاں رہنا ہے، یعنی وہ چیزیں جن کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، اس کے اوپر آپ بھاگتے چلے جاتے ہیں. یہ چیزیں عورتوں کو بڑا زیادہ متاثر کرتی ہیں، کیونکہ عورت جو ہے سم ہاؤ اس کے اندر یہ چیزیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اس حوالے سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتی، لیکن یہ چیزیں بہت ساری عورتوں کے اندر ایک مینٹل ایشوز کاز کر رہی ہیں، جو کہ ان کو ولنریبل بناتی ہیں ٹورڈز ڈفرینٹ تھنگس. اچھا، یہ آپ نے جو بات کی، میرے خیال میں ہمارے سامعین کے لیے بڑی ایک ڈفرینٹ اوپینین ہوگا ٹو واٹ وی ہیو ہرڈ ان دا میڈیا، کہ جو گاؤں کی جو خواتین ہیں انہیں زیادہ سپورٹ حاصل ہے ایز کمپیئر ٹو جو آپ نے میری اوپینین کی بات کی ہے، جی تو جی میں نے کیونکہ میری تو روٹس وہاں پہ جی ہیں، تو زندگی ساری گزرتی ہے، اب بھی جاتے ہیں، تو میں نے دیکھا نہیں ہے اپنی زندگی میں کہ گاؤں کے مرد سپورٹیو نہیں ہیں، یا گاؤں کی عورت کا بڑا استحصال ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں، ایجوکیشن کے جو معاملات ہیں وہ تو ہیں کہ آبویسلی ان کی ایکسیس نہیں ہے ٹورڈز ایجوکیشن، وہ ان کو پڑھائی کو اتنا زیادہ انکریج نہیں کیا جاتا، یہ بات تو ہے. لیکن مینٹل ہیلتھ ایشوز میری اوپینین میں یا میری آبزرویشن میں اتنے نہیں آئے ایز کمپیئر ٹو اربن ایریاز. جی بالکل میم. لیکن میم آپ اس حقیقت کو تو بالکل تسلیم کریں گے کہ ہمارے جو، اگر ہم گاؤں کی بات کریں تو وہاں پہ جو خواتین کی وراثت ہے اس سے انہیں محروم رکھا جاتا ہے، اینڈ دیٹ اوبویسلی وہ ایک اور پھر اس میں آپ کاروکاری ہے، پھر وٹا سٹا ہے، اس طرح دیگر مختلف صوبوں میں اس طرح کی رسومات ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک چیز ہے. تو بہرحال صحیح، جو خاص طور پہ جو کم پڑھے لکھے علاقہ ہیں، جی جی جو رورل ایریاز ہیں، ان میں یہ چیز زیادہ پریولنٹ ہے. جی.
تو یہ بھی ریجن ٹو ریجن اس کا ہے کہ اب دیکھیں کاروکاری پنجاب میں تو آپ کو نہیں، کم ہی نظر آئے بالکل گی. ٹھیک ہے, اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کا تعلق بھی اس چیز سے ہے کہ وہ ریجن کون سا ہے. ٹھیک ہے نا, اب وہاں پہ ہوگا. ہمارے ہاں تو میں نے پنجاب میں میرے نوٹس میں تو نہیں ہے کہ کاروکاری جی اتنی جی زیادہ ہے, یا یہاں کی عورت تو پھر بھی لبرل جی ہے. جی تو اب میرا نہیں خیال کہ ریلیجن جو ہے ریجن ٹو ریجن جو ہے وہ چیز آپ کی ویری کرتی ہے کہ مینٹل ایشوز بھی اس حوالے سے پھر یعنی آتے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک جو کلچر ہے ہیں. جی ہر ریجن کا، یا جو کلچرل جی, نارمز ہیں، ان کا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت بڑا رول ہے رول ہوتا یہ ہے. طے کرنے میں کہ ایک ہوں, خاتون ہے اس کا کیا رول ہوگا اس جی جی, معاشرے میں، اور وہ کتنا پروگریسو ہے ایگزیکٹلی یا ریگریسو ایگزیکٹلی. ہے. اچھا میم، اگر ہم بات کریں خواتین کے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہے، اس میں جو جنرل پاکستان میں ایک مینٹل ہیلتھ کے ارد گرد ایک سٹگما ہے کہ اگر آپ بات کریں گے تو پتہ نہیں، ہمارے یہاں ایون شاید پڑھے لکھے لوگ بھی اپنی وہ کم علمی جی. کے باعث اس کو ایک مذاق یا ایک اس کو پنچنگ بیگ کے طور پہ اس شخص کو یوز جی کرتے ہیں. جی یہ چیز خواتین کے حوالے سے میں کتنی اس ایشو کو مطلب ورس بنا دیتی. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو دیکھیں سفوکیشن, خواتین تو زیادہ اس لیے بھی بات نہیں کرتی کہ ان کو لیبل کر دیا جاتا ہے. جی ان میرڈ بچیاں اس کے اوپر بات نہیں کرتی, اور جو ہے وہ اپنے ایشوز بتانا نہیں چاہتی کہ ان کو کل کو لیبل کر دیا جائے گا, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایک تو بلنگ بہت زیادہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ لیبل بڑی جلدی کر دیا جاتا ہے. ججمنٹل لوگ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی بات نہیں کی جاتی کہ مجھے پاگل ڈکلیئر نہ کر بالکل دیں. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ یہ بالکل ٹرمز یوز بالکل ہوتے ہیں. ایسے. اگر ہم خواتین کے علاوہ دیگر جو معاشرے کے ولنریبل انڈیویجولس ہیں، جس میں خاص طور پہ پیپل وتھ اسپیشل ابیلٹیز ہیں، جی. یا اس طرح اور ولنریبل لوگ ہیں، ان کی جو مینٹل ہیلتھ ایشوز کے بارے میں اگر ہم بات کرنا چاہیں تو انہیں کون کون سے ایسے میجر ایشوز جو ہیں وہ فیس کرنا پڑتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے جو سوسائٹی کے وہ لوگ جو کہ سوسائٹی میں بڑا ایک جو کہ ڈسیبل نہیں ہیں, ان کو اتنے کرنے پڑ رہے ہیں, تو آپ سوچیں کہ ان کا کیا حال ہوگا, جن کو لوگ ایک منٹ میں لیبل کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کسی قابل نہیں ہے. تو حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دوسرا, ان کا جو جاب پلیسمنٹ کا ایشو ہے وہ بھی, اس کے اوپر بھی کوئی ایز سچ پالیسی ابھی نہیں نظر. ان کے رائٹس کی جو بات ہے وہ بھی ابھی تک مڈل میں ہی ہے. تو ان کو تو بہت زیادہ ایشوز مینٹل اور ایموشنل اور فزیکل اور سوشل فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن بہت زیادہ ایموشنل ایشو اور سوشل جو آئسولیشن ہے یہ ایک بڑا مین فیکٹر ہے. آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ظاہر ہے آپ ایک اکیڈیمیا سے بھی بلانگ کرتی ہیں، جی تو ہمارے اکیڈیمیا کا اس میں کیا رول ہے؟ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے اویئرنیس کچھ بات ہونا تو شروع ہوئی ہے مینٹل ہیلتھ، اور ظاہر ہے شہروں کی اگر بات کریں تو اب لوگ سپورٹ حاصل کر بھی رہے ہیں، پر پھر بات آتی ہے خواتین کی، پھر بات آتی ہے جو ولنریبل انڈیویجولس یا وہ سیگمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. تو آپ کے خیال میں جو ہمارے اکیڈیمیا نے اس صورت حال ابھی تک جس طرح سے یہ مسئلہ اس طرح سے ہے، اس میں کیا رول ہے؟ اور پھر گوئنگ فارورڈ فیوچر میں آپ کیا رول دیکھتی ہیں اس صورت حال کو ایڈریس کرنے میں؟ دیکھیں ہماری جو اکیڈیمکس ہے یا ہماری جو چیزیں ہم نے تو وہی کرنا ہے جو پالیسی کہتی ہے. اب پالیسی میکرز کو چاہیے کہ اس کے اوپر ان لوگوں کو بھی انوالو کریں جو اس میں انوالو ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور پالیسیز ایسی بنائی جائیں کہ جس میں ان کے رائٹس کی بات کی جائے, ان کو ایڈریس کیسے کرنا ہے اس کی بات کی جائے, ہیلتھ کیئر پروفیشن میں مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کی جائے. اکیڈیمیا کی آپ بات کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ نے ہی پالیسی ترتیب جی. دینی، بٹ ڈیفینیٹلی جو اکیڈیمیا ہے دے گو انٹو ریسرچ، اور وہ ایگزیکٹلی. گراس روٹ لیول پہ جا کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں جس طرح سے یہ ایک مسئلہ مینٹل ہیلتھ کا ہے اور اس میں جو اسٹگما ہے، اور اکیڈیمیا نے ہی ان پٹ دینی ہوتی ہے الٹیمیٹلی جو پالیسی فارمیشن ہے. تو اس حساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکیڈیمیا کو اب آ رہے ہیں لوگ اس میں، یا آنا چاہیے؟ جی لوگ آ رہے ہیں مینٹل ہیلتھ چیلنجز کے اوپر. اب تو بات ہو رہی ہے ڈفرینٹ, ایون پہلے تو سائیکالوجی میں ہی ہوتی تھی, لیکن اب باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, سیمینارز ہو رہے ہیں, ریسرچ پیپرز ہو رہے ہیں, اور اویئرنیس تو آ رہی ہے اس کے اوپر. جی میم، آپ کے خیال میں جو کمیونٹی پارٹیسپیشن ہے، چونکہ اب آپ نے رورل ایریاز کی وہ جی مثال دی جی کہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس کا بھی ایک رول ہے. جی سپورٹ جی سسٹم میں کوئی اگر جی مسئلہ پاؤسز کے درمیان ہوتا ہے تو وہ اس کو تھرو جی ڈائلاگ وہ حل کر لیا جاتا ہے. ہر اگر اسی لیول کو ہم تھوڑا سا اور لارجر وہ دیکھیں جی تو کمیونٹی انوالومنٹ ہے، جی وہ ان ایشوز کو این جی اوز کے ساتھ مل کے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا بھی ایک بڑا میجر رول ہو سکتا ہے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے میں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی, اور نہ ہی ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ویری ویری امپورٹنٹ, اور این جی اوز تو زیادہ ایکٹیولی کام کرتی ہیں. ہم مینٹل ہیلتھ ایجوکیشن کو کس طرح سے اپنے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے جو اویئرنیس ہے اس کو کس طرح سے ہم اپنے ایجوکیشن کا جو پارٹ وہ بنا سکتے ہیں؟
یہی چیز میں نے مورل ایجوکیشن کے بھی سیکشن میں کہی تھی کہ ہمیں اب جیسے دیکھیں ہمیں ہر وقت ایک چیز کا شروع سے لے کے اب تک آپ نے بھی دیکھو کامیاب ہونا ہے سکسیس سکسیس سکسیس، لیکن ناکام ہونا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ بالکل اگر کوئی فیلیئر ملتی ہے آپ کو، زندگی میں ایموشنل ٹرموائل فیس کرنے پڑتے ہیں، ہمارے بچے کو نہیں پتہ نہیں، کیا کرنا ہے، بالکل تو اس چیز کی جو ٹریننگ ہے یا اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کو ہمیں کتابوں میں بتانا ہوگا، بالکل۔ کتابوں میں بتانا ہوگا، ہمیں چیپٹرز رکھنے ہوں گے اس کے اوپر۔ اچھا میم، آپ سے آخری کویشچن یہ کہ ٹیکنالوجی ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، ظاہر ہے جی لٹریچر کی اویلیبلٹی ہے، ہم دوسرے کنٹریز سے بھی مثالیں دیکھتے ہیں، تو اس کو کس طرح سے ہارنیس کیا جا سکتا ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں ان میں جو اس سے سفر کر رہے ہیں جو لوگ، ان کی سپورٹ کی جا سکے، یا ٹیکنالوجی کس طرح سے رول پلے کر سکتی ہے؟ ٹیکنالوجی دیکھیں بہت ساری ایپس بھی اب تو آ گئی ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آن لائن کاؤنسلنگ ہے، ٹیلی تھیراپی ہے، جیسے اس کو ان لوگوں کی ایکسیس ہونی چاہیے، چاہے وہ گاؤں میں ہیں یا چاہے وہ، کیونکہ موبائل تو سب کے پاس ہے، بالکل یا وہ شہر میں ہے، کہ وہ اس میں ایک چیز کو انشور کرنا ضروری ہے کہ پرائیویسی ہو، تو اس پرائیویسی کے ساتھ وہ اپنی بات کر سکے، اپنے ایشوز کو بتا سکے، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ چیٹ جی پی ٹی میں بہت ساری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بہت ساری ایسی ایپس ہیں کہ جن کی مدد سے ہم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اگر ہم صحیح طریقے سے یوز کریں تو۔ میم آپ کو بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔